اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اکثر والدین یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ میرا بچہ میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو اس کا اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر قصور والدین کا اپنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اسلامی نظریے کے مطابق نہیں کی ہوتی۔ جیسے ہی بچہ بچپن کے اندر جب چھوٹا ہوتا ہے، سیکھنے کی جو عمر ہوتی ہے، ہم اس وقت اپنے بچوں کو ڈرامے فلموں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ جب بھی بچہ روتا ہے تو مائیں اکثر اس کو گانا لگا کے بچے کو دے دیا، یا ڈرامہ لگا کے بچے کو دے دیا، یا کوئی کارٹون لگا کے بچے کو دے دیے تو بچے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور وہ ایک جو بھی ڈرامہ ہوتا ہے یا کارٹون ہوتا ہے وہ ایک قسم کا کریکٹر ہوتا ہے، اور اس کریکٹر کو بچہ کاپی کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر۔ پھر اسی طرح کی جیسے ہی وہ تھوڑا بہت بولنے لگتا ہے یا حرکت کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی حرکتیں بھی اسی طرح کی کرتا ہے، پھر بولتا بھی اسی طرح کا ہے، کیونکہ اس نے اسی چیز کو کاپی کیا ہے، اس نے اسی چیز کو سیکھا ہے، کیونکہ آپ نے خود اس کو ایسی جو ہے وہ چیزیں سکھائی ہیں۔ بچے کا اس کے اندر قصور نہیں ہے۔ بچے کو آپ جو بھی چیز سکھائیں گے، آپ اس کو اسلام سکھانا چاہیں گے تو بچہ وہ بھی سیکھ جائے گا، اور آپ اگر اس کے اپوزٹ کوئی چیز اس کو سکھانا چاہتے ہیں تو بچہ وہ بھی سیکھ لے گا، کیونکہ وہ ایک لرننگ سٹیج ہوتا ہے۔ جو بھی بات اس کو اس وقت آپ سکھائیں گے وہ بچہ آپ کی اسی بات کو وہ سیکھ لے گا، وہ کاپی کر لے گا۔ اب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے کہ وہ بچہ مستقبل کے اندر ایک باحیا ہو، اس کا کردار اچھا ہو، اور معاشرے کے لیے ایک مثالی بچہ بن جائے اور ایک مثالی انسان بن جائے، اور لوگ جو ہے اس کے کردار کے اوپر رشک کرنے لگ جائیں۔ اس کے لیے ہم نے بچپن کے اندر سے ہی اپنے بچوں کی بنیاد کو بنانا ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ باب متی یؤمر الغلام بالصلاۃ، اس باب کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو آپ نماز سکھلاؤ کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اور پھر جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو سزا دو کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو دن کے وقت ظاہر ہے بچہ تو ویسے عام روٹین کے اندر وہ زیادہ دیر بھوکا نہیں رہ سکتا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ کھانے پینے کے لیے مانگتا رہتا ہے۔ تو جب بچے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مانگتے تو ہم ان کو آگے پیچھے باتوں کے اندر لگا لیتے، یا کہیں باہر گھر سے لے کے چلے جاتے گھومنے پھرنے کے لیے، تاکہ بچے کے ذہن کے اندر وہ کھانے پینے والی بات نکل جائے اور وہ کھانا پینا نہ مانگے، اور یہ بچہ شام تک اس روزے کو پورا کر لے۔ تو ایک تربیت کا انداز ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرتے نہیں ہیں۔ اب بچوں کی تربیت کرنی کیسے ہے؟ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، سب سے پہلے وہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھلائیں، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک رب العالمین کی ذات کا تعارف ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پہچان اور تعارف ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جب بچپن کے اندر آپ بچے کو سلانے کے لیے کوئی لوری سناتے ہیں تو وہاں پہ کوئی گانا سنانے کی بجائے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گانا سنا کر یا کوئی ایسی چیز موبائل کے اندر لگا کے دے دیتے ہیں اور بچہ وہ سنتا رہتا ہے اور وہیں پہ سو جاتا ہے۔ تو آپ اس موبائل کے اندر میوزک گانا لگانے کی بجائے بچے کو تلاوت قرآن پاک کی تلاوت لگا کر دیں، یا خود اگر آپ لوری دینا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر اس بچے کو لوری دیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، کوئی بھی قرآن کا جو بھی ٹکڑا آپ کو آتا ہے وہ آپ اس بچے کے کان کے اندر پڑھیں، آہستہ آہستہ دھیمی آواز کے اندر۔ وہ بچہ سنتا رہے گا اور بچہ سنتے سنتے سو جائے گا۔ پھر یہ جب ایسا بار بار ہوگا تو بچہ اس آواز سے، قرآن پاک کی آواز سے مانوس ہوتا جائے گا۔ پھر جب آپ دیکھ لیں، ایسا کر کے 1 ہفتہ آپ کر کے دیکھ لیں، اور 1 ہفتے کے بعد آپ تھوڑے سے فاصلے کے اوپر آپ قرآن پاک کی تلاوت کو جب لگائیں گے
تو بچہ ایک دم اس آواز کی طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ یہ آواز اس کی سنی سنی سی آواز ہوتی ہے، وہ اس آواز سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے۔ لرننگ سٹیج ہوتی ہے، بچہ آوازیں سننا چاہتا ہے، بچہ نئے نئے الفاظ اس وقت سننا چاہتا ہے۔ یہ ایک اس وقت کا جو لرننگ سٹیج ہوتی ہے، اس کے اندر ایک پیاس ہوتی ہے سیکھنے کی، تو اس وقت جو ہوتا ہے سکھانے کا وہ مرحلہ ہوتا ہے قرآن پاک کی۔ آپ اس کو تلاوت سنائیں اور قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کرتے رہیں تاکہ آواز اس بچے کے کان تک پہنچتی رہے۔ پھر اسی طرح اذان اس کو سناتے رہیں، اور جو ہے اسلامی آوازیں جو ہیں اس بچے کو آپ سناتے رہیں تاکہ اس کے ذہن کے اندر وہ آوازیں جو ہے وہ اس کے ذہن کے اندر یہ آوازیں، اس کی ذہن کی گہرائی کے اندر یہ آوازیں چلی جائیں۔ پھر جب بچہ بولنے لگ جائے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھی بولنے لگا ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچے کو گھر والوں کے نام سکھائے جائیں، یا بچے کو کوئی ایسا گانا سکھا دیا جائے، جو الفاظ ہیں وہ سکھا دیے جائیں کہ بیٹا یہ ٹیبل ہے، یہ چیئر ہے۔ تو ان چیزوں کے نام سکھانے کی بجائے آپ سب سے پہلے ابتدا کریں تو بچے کو اللہ کا نام سکھلائیں۔ سب سے پہلے آپ بولتے رہیں اللہ، بچے کو کہیں بول بیٹا اللہ اللہ اللہ۔ جب آپ کرتے رہیں گے، آخر وہ بچہ جب سنتا رہے گا بہت بار اس لفظ کو، جب وہ سنے گا تو پھر اس کو بولنے کی کوشش کرے گا۔ پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے نے اللہ بولنا سیکھ لیا ہے، پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام جو ہے نام محمد، آپ بار بار بچے کے سامنے اس نام کو دہرائیں۔ پھر جب بچہ بولنے لگے گا تو وہ نام سیکھ جائے گا، تو نام اللہ کا نام آپ نے سکھا دیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نام آپ اس کے ذہن کے اندر بٹھا دیے۔ پھر جب بچہ اور زیادہ تھوڑا سا اس کی بولنے کے لیے الفاظ اس کے پاس زیادہ ہو گئے، تو آپ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو حصے کر لیں، پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حصہ بچہ پڑھنا سیکھ جائے تو پھر دوسرا حصہ آپ پڑھتے رہیں۔ بار بار جب آپ یہ چیز پڑھیں گے تو بچہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی زبان کے اوپر یہ سب سے پہلے جو ورد آئے گا وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہوگا، اور اس کی برکت بھی اس کی بچے کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ کس انداز سے ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ تھوڑا سا آپ کا چلنے لگا، بولنے لگا، تھوڑا بہت چیزوں کو سمجھنے لگا، تو پھر اس کو جو آپ نے اللہ پہلے نام اللہ کا سکھلایا تھا، تو اس نام کے بارے میں اس کو مزید جو ہے معلومات عطا کریں، اس کو بتائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں پہ ہے۔ اور پھر جب آپ اس کو اس بارے میں بتائیں گے تو بچہ پھر جب بولنے لگ جائے گا تو وہ خود آپ سے سوال کرے گا کہ بابا اللہ کون ہے، ماما یہ اللہ ہیں کدھر۔ پھر جب آپ اس کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دیں گے تو پھر اکثر ایسا ہوتا ہے جب بچے کے ذہن کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کا نام آ جاتا ہے، تو پھر جب بچہ شرارتیں کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس بچے کو جب بھی آپ کہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، یہ کام جو ہے اچھا نہیں ہے، اس سے اللہ جی ناراض ہوتے ہیں۔ جب بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو وہ کوئی بھی ایسا غلط کام جب کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے بچوں کو ایسے کہتے ہوئے سنا ہے کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اس سے اللہ جی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ ماں باپ نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی ہے، بار بار بول کے، بار بار ان کو سنا کے اس بات کی مشق کروائی گئی ہے۔ اس لیے بچے کو پتہ ہے کہ اللہ کوئی ذات ہے اور وہ اس کو خوش کرنا بھی لازمی ہے، اور بچہ وہ اپنی زندگی کے اندر پھر ایک مقصد بنا لیتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ کیسی ایک پیاری اور مضبوط بنیاد ہے جس بنیاد کے اوپر آپ اپنے بچے کو کھڑا کریں گے۔ اب جب اس نے کلمہ سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں آپ نے اس کو بتا دیا، پھر اللہ کے رسول کے بارے میں بتائیں، اللہ کے رسول کا نام بتائیں، پھر بتائیں کہاں پہ آپ پیدا ہوئے، آپ کی بیٹیوں کے نام، آپ کے بیٹوں کے نام، پھر آپ کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا، نبی کیا ہوتا ہے، پھر خاتم النبیین کیا ہوتا ہے، پھر نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک آپ لے کر اپنے بچے کے ذہن کے اندر بٹھاتے جائیں۔ پھر جب بچہ نے یہ کچھ سیکھ لیا، پھر اس کے بعد نماز کا مرحلہ آتا ہے۔ تو پہلے بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے سنن ابی داؤد کی۔ تو بچے کو پہلے تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر،
خاص کر اگر مرد حضرات تو اکثر باہر ہوتے ہیں، لیکن جو مائیں بہنیں گھر کے اندر جب نماز پڑھتی ہیں تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، نماز کے لیے اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ بچہ آپ کو دیکھے گا کہ میری جو ماں ہے، میرا والد ہے، وہ ایسے کھڑا ہو رہا ہے، اس نے ہاتھ باندھے، پھر وہ نیچے جھکا، پھر وہ نیچے اور زیادہ جھک گیا، تو بچہ وہ چیزیں، وہ حرکتیں کاپی کرتا رہتا ہے اور وہ بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب بچہ آپ کے ساتھ اس کی یہ عادت بن جائے تو آہستہ آہستہ اس کو پھر جب وہ آپ نے ابتدائی جو ہے وہ نورانی قاعدہ اس کو سکھا دیا، پھر قرآن پاک کی تعلیم کی طرف اس کو لگا دیں، آہستہ آہستہ قرآن سیکھنے لگ جائے، ساتھ میں آپ نماز کا سبق بھی اس کو سکھانے لگ جائیں۔ پھر جب نماز سبق سیکھ لے تو اس کو پھر ہر روز جو ہے وہ نماز کے اوپر لگائیں۔ پھر جو ہے وہ بچہ ابھی اگرچہ اس کو نماز اس کے اوپر فرض نہیں بھی ہوئی، لیکن پھر بھی آپ اس کو آہستہ آہستہ اس بات کے اوپر آمادہ کریں کہ وہ ساری کی ساری نمازیں پڑھے، وہ عشاء کی نماز بھی پڑھے، وہ صبح کی نماز بھی پڑھے، وہ باقی نماز بھی پڑھے۔ آپ اس سے نماز کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، چاہے اس کو رکعتوں کا بھی نہیں پتہ، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، لیکن ایک مشق ہو جائے گی اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز بھی کوئی میری ذمہ داری کا کام ہے، یہ میرے لیے کام ہے، میں نے اس کام کو کرنا ہے۔ اس لیے یہ ایک انداز ہوتا ہے بچے کو سکھانے کا۔ نماز بچے نے سیکھ لی، اب اس کے بعد بچے کے دل کے اندر صدقہ کرنے کی ترغیب پیدا کریں۔ زکوٰۃ ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن بچے کو چونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے اتنا تو نہیں پتہ، لیکن بچے کو چلو اتنا تو پتہ ہے کیونکہ آپ بچوں کو روزانہ کھانے پینے کے لیے 10 روپے 20 روپے دیتے ہیں، اور بچہ وہ پیسے لے کے، بچہ کیونکہ پیسے کو پہچانتا ہے، وہ پیسے لے کے دکان کے اوپر جاتا ہے اور وہاں سے چیز خرید کے لاتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو کاغذ ہے، یہ جو پیسے ہیں، یہ 5 ہیں 10 ہیں، یہ میں جا کے دوں گا تو وہاں سے مجھے کوئی چیز ملے گی۔ اب آپ بچے کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالیں، اس کو ایک چھوٹا سا جو گلا ہوتا ہے کوئی پلاسٹک کا یا مٹی کا، جس کے اندر وہ پیسے ڈالے جاتے ہیں، سکے ڈالے جاتے ہیں، آپ اس بچے کو گھر کے اندر وہ لا کے دیں اور بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ جو ہے نا آپ کے کھانے کے پیسے ہیں، اس میں سے ایسا کرو کہ آپ آدھے پیسے اس گلے کے اندر ڈال دو۔ وہ پوچھے گا کیوں بابا میں گلے کے اندر کیوں ڈال دوں؟ تو آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ ان پیسوں کو جمع کر کے تو اپنا جو آپ کا دوست ہے اس دوست کو دیں جس کے پاس ٹافی کے پیسے نہیں ہیں، بسکٹ کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ظاہر گلی محلے کے اندر ایسے بچے لازمی طور پہ موجود ہوتے ہیں جن کے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے کھانے پینے کے لیے، تو بچے کے دل کے اندر اس کو خرچ کرنے کی ترغیب دیں کہ بیٹا آپ نے اس میں سے یہ پیسے اپنے اس دوست کو، اس بچے کو دینے ہیں۔ یہ جو ہمارے پڑوس کے اندر چھوٹی سی ننھی سی بچی ہے، آپ نے اس کو 5-10 روپے دینے تاکہ وہ بھی چیز کھا لے۔ جب بچے کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی، وہ اپنے جو اس کے پاس پیسے ہوں گے وہ پھر دوسروں کو دینے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر احسان کا، قربانی کا جذبہ پیدا ہونے لگے گا۔ پھر جب تھوڑا تھوڑا زیادہ سیکھنے لگ جائے تو پھر اس بچے کو بتائیں کہ ابھی یہ جو آپ نے پیسے جمع کیے نا، یہ بیٹا ابھی ہم جو ہے جمعہ پڑھنے کے لیے جب مسجد کے اندر جائیں گے تو اعلان ہوگا کہ مسجد کے لیے آپ نے تعاون کرنا ہے، تو بچے کے ہاتھ کے اندر پیسے پکڑائیں کہ بیٹا یہ پیسے آپ اس کے اندر گلے کے اندر ڈال دو، یا جو لوگ بندے باہر لے رہے ہیں پیسے، یہ آپ پیسے ان کو دے دو۔ وہ بچہ پھر ظاہر سوال کرے گا کہ بیٹا یہ آپ پیسے کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ظاہر ہے اس کے بھی خرچے اخراجات ہوتے ہیں تو یہ مسلمانوں نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا کہ مسجد بھی یہ میری ذمہ داری کا کام ہے، میں نے مسجد کے اندر جانا ہے اور اس مسجد کے اوپر میں نے خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی مصارف ہیں صدقات کے، آپ ان کو جو بھی گھر کے اندر مانگنے والا آئے تو آپ بچے کو پیسے دیں کہ بیٹا آپ یہ اس کو بابا جان کو باہر دے کے آؤ، لیکن غلط الفاظ یا غلط طریقہ اس بچے کو بھی نہ سکھائیں، بلکہ اس کو کہیں کہ بیٹا باہر یہ جو انکل آئے ہوئے ہیں یا یہ جو باہر مانگنے والی، اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ مانگنے والی ہیں، بلکہ اس کو یہ کہیں کہ یہ بیٹا یہ پیسے جا کے یہ انکل کو دے آؤ، یہ آنٹی کو دے آؤ جو باہر دروازے کے باہر کھڑی ہیں۔ پھر جب بچہ تھوڑا عقل مند ہونے لگے، سوال کرنے لگے، تو اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو مال ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کے اندر رب العالمین کا بھی حق ہوتا ہے، ہم نے اس کے راستے کے اندر بھی اس مال کو خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس کو جب صدقے کی
ترغیب دلا دی، اس کو صدقے کے بارے میں سکھلا دیا۔ اسی طرح پھر جب حج کا موسم آئے تو پھر بچے کو ٹیلی ویژن پہ آج آپ جو ہے وہ اس کی ویڈیو دکھلائیں اور اس کے بارے میں آپ بتلائیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مسلمان جو ہے طواف کر رہے ہیں، اور وہ بچہ پھر سوال کرے گا کہ ماما یا بابا یہ جو لوگ ہیں، یہ اتنے سارے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کا لباس ہے، پھر یہ کالا سا جو ایک خانہ سا بڑا سارا گھر سا نظر آ رہا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بہت سارے بچہ سوال کرے گا، سیکھنے کی سٹیج ہے تو ظاہر سوال کرے گا۔ تو اس وقت پھر آپ اپنے بچے کو آہستہ آہستہ یہ چیز بھی سکھائیں، حج کے اس کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی۔ پھر زکوٰۃ کے حوالے سے جب تھوڑا سا اور زیادہ اس کو شعور آنے لگ جائے، تھوڑا نوجوانی کی عمر کو پہنچنے لگ جائے، تو جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ جو پیسے ہیں ان کے اندر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس زکوٰۃ کو اس طرح سے لوگوں کو دینا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ تو جب اس انداز سے آپ اپنے بچوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سکھلائیں گے، پھر جب بھی آپ کا بچہ اسکول کے اندر جائے گا، مسجد کے اندر جائے گا، تو مزید دینی معلومات کو وہ پک کرے گا، اور وہ جب اس کے پاس معلومات جمع ہوتی رہیں گی تو ظاہر ہے پھر جب وہ قرآن پاک پڑھے گا تو قرآن اس کو آداب بھی سکھلائے گا، قرآن اس کو ماں باپ کی فرما برداری بھی سکھلائے گا، تو پھر وہ آپ کی نافرمانی کبھی بھی کرنے کی جرت نہیں کرے گا، بلکہ اس کے دل کے اندر بچپن کے اندر آپ نے بات ڈال دی تھی کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو بچہ پھر ہر لحاظ سے وہ آپ کا بھی خیال کرے گا کہ ماں باپ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ میرا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، پھر وہ سود حرام خوری کی طرف نہیں جائے گا، کوئی غلط کام جو ہے بے حیائی والے کاموں کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ بچوں کو اللہ کا تعارف، اللہ کے رسول کا تعارف، دین کی بنیادی تعلیمات کا تعارف کروانا ہر انسان کے لیے، خصوصاً ہر مسلم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ایسے طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی تو بچے جب آپ کے مستقبل کے اندر بڑے ہو کر نوجوان ہوں گے، شادیاں ہوں گی، معاشرے کا جب حصہ بنیں گے، معاشرے کے اندر جائیں گے، تو ان کا ایک جیتا جاگتا اور بولتا ہوا کردار ہوگا۔ لوگ ان کے کردار کو کبھی بھی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکیں گے، اور کبھی بھی آپ کو لوگ شکایتیں لے کے آپ کے گھر پہ نہیں آئیں گے کہ آپ کے بیٹے نے یہ کر دیا، آپ کے بیٹے نے وہ کر دیا۔ یہ جو ہوتی ہے سیکھنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس وقت ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، اور پھر جب بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم گلے کرتے ہیں، واویلے کرتے ہیں۔ اس وقت گلا کرنا یا واویلا کرنا اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، یا اس کا اثر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا کریں۔ والدین جو ہے ہر وقت موبائل کے اوپر آپ لگے ہوئے ہیں، ٹی وی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ ٹی وی موبائل اس دنیا سے نکل کر اپنے بچوں کو تھوڑا سا آپ ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، ہنسی مذاق کریں۔ جب آپ غصہ بھی کرتے ہیں تو غصہ بھی ایسے طریقے کے ساتھ کریں کہ جس کے اندر بچے کی انسلٹ نہ ہو، اس کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے، بچے کی بھی ایک عزت ہے۔ جب آپ اس کو ہر روز اس کی انسلٹ ہی کریں گے تو بچے کے ذہن کے اندر وہ جو ہے اپنی ذہن کے اندر ایک وہ امیج بنا لے گا کہ میں نے اپنے والد سے کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ جب بھی کوئی غلطی کرے گا تو اس سے پتہ ہوگا کہ میرے والد مجھے ڈانٹیں گے، مجھے ماریں گے۔ پہلے سے آپ نے اس کے ذہن کو جب خوف مسلط کر رکھا ہے تو کبھی بھی آپ کو وہ سچ بات نہیں بتائے گا۔ لیکن آپ فرینڈلی، جب بھی آپ کا کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے بارے میں پہلے اس سے ڈسکس کریں کہ غلطی اس سے ہوئی کیوں ہے، اور غلطی ہو جانے کے بعد اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ غلطی ہے۔ ایک تو پہلے اس غلطی کو آپ مان لو، اور اس غلطی سے اگر کوئی بڑی غلطی ہے تو اسے آپ توبہ کر لو، اور ایسی غلطی دوبارہ آپ نے نہیں کرنی۔ یہ جب آپ اس طرح سے نرمی کا والا انداز اپنائیں گے تو پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ نرمی سے آپ وہ نتائج بہت جلدی حاصل کر لیتے ہیں جو سختی سے آپ کبھی بھی وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اخلاق جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کریں، ساتھ ساتھ جو ہے ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ بچوں جب چھوٹے زیادہ بچے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق کریں، اور کوئی بھی چیز ہے گھر کے اندر بچوں کو ٹاسک دے دیں، وائٹ بورڈ ہے یا آپ کے اس کے ساتھ مارکر لے آئیں
تو آپ اس کو بچے کو بولیں کہ بیٹا یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ جو لکھی ہوئی ہے نا، یہ آپ لکھو، بورڈ کے اوپر لکھو۔ جب بچہ تھوڑا بہت اس نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے یا قرآن پاک پڑھنے لگ گیا ہے، تو جب بچہ لکھ لے تو آپ کہو کہ اب بیٹا آپ جو ہے میرے ٹیچر ہو اور میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ مجھے یہ بات پڑھاؤ جو آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھی ہے، جو بسم اللہ آپ نے لکھی ہے، مجھے پڑھاؤ۔ ایسا سمجھو کہ میں ایک آپ کا طالب علم ہوں۔ اور بچہ، یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ بچے ایسے اکثر کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ کچھ بچے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں اور ایک بچہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ تو یہ بچوں کا کھیلنے کا ایک انداز ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا ان کا اصل میں سٹیج ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو آپ کسی دوسرے بچے کی بجائے آپ خود ایک اسٹوڈنٹ بن جائیں اور بچے کو کہیں کہ آپ مجھے یہ بات پڑھائیں، مجھے یہ بات سمجھائیں، یا جو بات پہلے سے آپ نے اپنے بچے کو بتا رکھی ہے اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تو آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا مجھے یہ بات مجھے آپ سمجھاؤ، مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آپ یہ جو بات ہے میں نے اس کو کیسے کرنا ہے یا میں نے اس کو کیسے سیکھنا ہے۔ آپ اپنے بچے کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی زندگی کے اندر آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہمیشہ آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کا سر فخر کی وجہ سے بلند رہے گا۔ دین اسلام کی وجہ سے، اسلام کے مطابق آپ اگر اپنے بچے کی تربیت کریں گے تو دنیا کے اندر بھی باعث سکون ہے، آخرت کے اندر بھی باعث سکون ہے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بچے آپ کے لیے پیچھے دعا کریں گے، تو قبر کے اندر سب سے جو زیادہ ضرورت آنے والی چیز ہے وہ صرف اپنے بچوں کی نیک دعائیں ہیں یا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ تو دنیا کی کوئی بات جو ہے وہ کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کے اندر، ذہن کے اندر جب اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ایک نقش ان کے ذہن کے اندر محفوظ کریں گے اور ان کی بچپن کے اندر ہی سے قرآن سے، اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت کرنا سکھلائیں گے، تو زندگی کے کسی بھی مرحلے کے اوپر وہ بچے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، آپ کا سر شرم سے جھکنے نہیں دیں گے، بلکہ ہر مرحلے کے اندر، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر چلے جائیں، وہ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں یا کوئی بھی ہو، لیکن بنیاد اسلام کے اوپر جب آپ بنائیں گے تو آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ہمیشہ سے آپ کا سر فخر سے بلند کرتی رہے گی۔ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے ابتدا کے اندر، جو ہم غلطی کرتے ہیں اس غلطی سے اگر ہم بچ جائیں، بچوں کی تربیت اگر ہم اسلام کے مطابق کریں تو بہت ساری جو گھریلو بچوں کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں ہم اس سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس انسان کی بھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنائے، اور جس کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح اور اولاد دے، اور اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔